بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اڑنگے ڈالنا اور بجھارتیں بجھوانا اور نکتے پیدا کرنا اور نکتے تخلیق کر کے دادیں وصول کرنا اور سمیٹنا یہ یہودیوں کی عادت تھی، لیکن مسلمان بھی اس میں کچھ پیچھے نہیں رہے ہیں، مسلمان بھی اس میں کچھ پیچھے نہیں رہے ہیں۔ کسی جلسے میں کسی سامع نے یہ چٹ لکھ کر بھیجی تھی کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں واعظ صاحب، خطیب صاحب، کہ قرآن کا رتبہ بڑا ہے یا سید کا رتبہ بڑا ہے؟ تو واعظ چونکہ بڑا شوق تھا اور بڑا بزلہ سنج تھا، اس نے بڑا برجستہ جواب دیا۔ اس نے کہا قرآن کب سے تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے؟ ایک عرصے سے پڑا ہوا ہے، اور سید کو بھی 4 دن اپنے گھر ٹکا کر دیکھ لے، تجھے پتہ چل جائے گا کہ قرآن کا رتبہ بڑا ہے یا سید کا رتبہ بڑا ہے۔ اور کوئی کام نہ بھی کرے، کم از کم اس کا کھانا پینا، اس کے مطالبات۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سوال کو ذرا بڑا کر کے ہم اگر رکھیں اپنے سامنے تو وہ یہ ہے، قرآن کا رتبہ بڑا ہے یا محمد کا رتبہ بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کے اندر ان نعمتوں سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا وجود بھی بہت بڑی نعمت تھا، اور قرآن حکیم بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے جو بحثیں کی ہیں ان کا خلاصہ تو یہ ہے کہ جب تک اللہ کے رسول پر قرآن اترتا رہا اس وقت اللہ کے رسول کا نمبر 1 تھا، اور قرآن دوسرے نمبر پر تھا، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اب قرآن کا نمبر 1 ہے۔ اب اللہ کے رسول کی جگہ پہ اس کی حدیث آ گئی ہے اور اس کا نمبر 2 ہے۔ اب پہلا نمبر جو ہے وہ قرآن کا ہے۔ یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اس کا ایک احساس تو یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک احساس آپ کو قیامت کے دن ہوگا کہ اس کی معیت میں اور اس کی رفاقت میں اور اس کی مجلس میں یہ چند منٹ جو آپ بیٹھتے ہیں، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ اس کا صحیح پتہ آپ کو اس دن چلے گا جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی۔ اللہ حال ہی آپ ہر نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھتے ہیں، 2 منٹ بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یعنی اس کا لمحہ لمحہ، اس کی ایک ایک ادا، اس کا ایک ایک طرز، اس کی ایک ایک نیج اور اس کی ایک ایک سمت جو ہے باعث برکت ہے۔ لیکن یہ ساری کے ساری اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری وجہ سے ہے۔ اے محمد رسول اللہ، آپ کو جو عزت دی ہے وہ بھی ہم نے دی ہے، اور آپ کی عزتوں میں سب سے بڑی عزت جو تھی وہ یہی قرآن حکیم تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک قرآن مجید اللہ کے رسول پر نہیں اترا تھا، اللہ کے رسول بس یوں سمجھے کہ مکے کی آبادی کے ایک شریف انسان تھے، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، ہر کوئی ان کو سچا اور صادق کہتا تھا، ہر کوئی ان کو آنکھوں پر بٹھاتا تھا، لیکن آپ کا تعارف صرف اور صرف اس محدود بستی تک تھا، محدود تھا، وہاں تک محدود تھا۔
इस कुरान ने आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को उस बस्ती से निकाला, आलम अरब का रहनुमा बनाया, और फिर जमाने का रहनुमा बनाया, और फिर रहती दुनिया तक का रहनुमा बना दिया। तो इस कुरान ने बना दिया। जब से यह कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतरा है, अल्लाह ताला के रसूल की शानें बढ़ती और बढ़ती चली गई है जी। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा, ये जो कुछ भी अता हुआ है, ये जो कुछ भी आपको मिला हुआ है, ये हमारी वजह से है। ये कुरान जो मिला हुआ है, ये भी हमारी वजह से है। अगर हम चाहें, ये पहले मुखातिब अल्लाह, अगर हम चाहें ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम इस कुरान को आपसे वापस ले लें, आपके सीने में ना रहे। आपने उस वक्त कागज तो नहीं थे, लोग दरख्तों की खालों पर लिख लेते थे, हड्डियों पर लिख लेते थे, एक कुरान मजीद को लकड़ियों पर लिख लेते थे। बेशक जहां कहीं भी लिखा हुआ है, सब चीज को हम माफ कर दें, इस कुरान की नेमत को हम इस दुनिया से उठा लें, वापस ले लें, कौन है जो हमारा हाथ रोक सकता है और इस फैसले से हमें बाज रख सकता है। अब कुरान मजीद के लफ्ज सुन लीजिए जी। कुरान मजीद कहता है वाला इन, और अगर शेना, हम चाहें, अगर हम चाहें, लनज़हबन्ना, तो हम ले लें, बिल्लज़ी औहैना इलैका, उस चीज को, औहैना इलैका, जो हमने आपकी तरफ वाह की है। वाह क्या किया था? कुरान मजीद किया था ना। ये इज्जत जो मिली हुई है, ये हमारी वजह से मिली हुई है। कल आपने सुना था कि आलम दो हैं, एक आलम खल्क है और एक आलम अमर है। आलम खल्क जो है वो महसूस होता है, वो देखा जाता है, उसका हवाला होता है, उसका हवाला मिलता है। आलम अमर जो है, हुक्म जो है, ये देखा नहीं जाता है जी। एक कुरान भी एक लिहाज से आलम अमर में से है, अल्लाह के हुक्म से ये नाजिल हुआ है। तो फरमाया ये गया है कि ये अगर हम चाहें तो हम आपसे वापस ले लें, सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, और अगर हम ये फैसला करें तो पूरी कायनात भी अगर आपके साथ खड़ी हो जाए तो कोई ऐसा नहीं है जो आपका वकील बने और इस फैसले को कोई टाल सके, कोई हम पर दबाव डाल सके। ये हमारी मेहरबानी है, ये आपके सीने में भी मौजूद है, आपको इज्जतें भी मिली हुई हैं। ये हमारी मेहरबानी है कि रहती दुनिया तक मौजूद रहेगा, तो यूं समझे कि वो जमाना खुश नसीब रहेगा। जब ये कुरान उठा लिया जाएगा तो इस कायनात का कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। बल्कि कुछ तो कहते हैं कि ये जो कुछ हवाओं के अंदर नमी है, आग के अंदर गर्मी है, और मौसमों के अंदर ये लذ्ज़तें हैं, ज़ायक़े, ये सारे के सारे इन्हीं कलमात की बदौलत हैं, इनकी बरकतों की वजह से हैं। सारी की सारी ज़िंदगी की चकाचौंध इनकी बरकतों की वजह से है। अगर ये नहीं होगा तो दुनिया बाकी भी नहीं रहेगी। फिर फरमाया कि लाका बिही अलैना वकीला इल्ला रहमतम मिर रब्बिका, ये तो तेरे रब की रहमत है ना, अल्लाह ताला ने तुझे दी हुई है। ये कुरान तेरे सीने में मौजूद है, ये तेरे रब की रहमत है। तेरे सहाबा के पास कुरान मौजूद है, तेरे रब की रहमत है। तेरी उम्मत के पास कुरान मौजूद है, सीनों के अंदर कुरान महफूज कर दिया गया है, और फिर इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने ले लिया है। इल्ला रहमतम मिर रब्बिका, ये तो तेरी रब की रहमत की वजह से है। इन्ना फज़लहु काना अलैका कबीरा, ये तो अब सुने आप, इन्ना फज़लहु काना अलैका कबीरा, इसमें कोई शक नहीं है कि फज़लहु, उसका फजल, अलैका ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी जात के ऊपर, कबीरा कोई छोटा मोटा फजल नहीं है, बहुत बड़ा फजल है। ये कुरान की सूरत में अल्लाह पाक ने जो आपको नेमत अता की है, आपके ऊपर जो फजल किया है, आपके ऊपर जो एहसान फरमाया है, ये कोई छोटा एहसान नहीं है, ये बहुत बड़ा एहसान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर किया है। अल्लाह हाल ही मेरे अजीज दोस्तों, हम खुश नसीब हैं। ये देखिए फितरी तौर पर भी इस तरह नबी जितने होते हैं, बहरहाल उन्होंने एक दिन जाना तो होता है, नबी ने जाना होता है, 100 साल 60 साल 70 साल, आखिर नबी ने जाना होता है, इंसान होता है नबी। अगर
نبی ہی فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہوتی تو ہم تو محروم رہتے نا ہم انہیں دیکھ سکتے تھے نہ انہیں سن سکتے تھے، لیکن یہ قرآن بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح نبی کے دور میں موجود تھا۔ یہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے جی۔ اللہ کے رسول کا روضہ موجود ہے، اس کی اب بھی اتنی برکت ہے کہ اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہاں جی، سینے میں سکون اترتا ہے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن اس سے بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، جب چاہیں اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، اس کو سن لیں، اس کو سینے سے لگا لیں، سینے میں بسا لیں، یہ آپ کے پاس موجود ہے ہاں جی۔ یہ تو انسان کی اپنی بد نصیبی ہے کہ پیاس سے مر رہا ہے اور اس کے سامنے دریا بہہ رہا ہے، اس سے 2 بوندیں نہیں مانگتا، ہاں جی۔ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، خود اس کے آنگن میں چراغ اترا ہوا ہے، آفتاب اترا ہوا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ دیکھیں نعمت ایک جب مسلسل انسان کے پاس رہے نا اس کو نعمت نہیں سمجھتا، یہ مسلسل آپ کے پاس ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں بچپن سے اب تک دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے، لیکن یہ آنکھیں جب چلی جاتی ہیں تب پوچھو یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیان ہی یہی حال قرآن کی نعمت کا ہے۔ قرآن جب تک آپ کے پاس موجود ہے بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، کانا علیکا فضلاً کبیرہ، آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر کیا ہے، یعنی آپ پر کیا ہے اور آپ پر بھی کیا ہے، امت پر بھی کیا ہے، ہر انسان کے اوپر فضل ہوا ہے اگر اس کے پاس قرآن موجود ہے اور اس کے دامن سے وہ وابستہ ہے۔ ہمت ہوتی ہے لوگوں کی، یہ قاضی حسین احمد جو تھے انہوں نے بڑھاپے میں قرآن مجید حفظ کیا تھا، اندازہ لگائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جس عمر میں کیا پڑھیں اور کس طرح یاد کریں اور کس طرح یاد، شوق کی بات ہے۔ اب بھی انسان اس کا شاگرد بن جائے، اس کی ایک ایک آیت کو یاد کرے، اس کے ایک آدھی آیت کو یاد کرے، چل جب مرے تو اس وقت قرآن کا شاگرد ہو، یہ اس کا کوئی سبق سیکھ رہا ہو، اس کا کوئی سبق پڑھ رہا ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل جو ہے اس سے پورا انسان فائدہ اٹھا سکے۔ اللہم صلی علی سید